اور ایک کام جو اس رجب میں کیا جاتا ہے بڑے عقیدت سے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ رجب میں لوگ سمجھتے ہیں عمرہ کرنا افضل ہے، اور بہت لوگ عمرے کو جاتے ہیں، بڑا نمبر لگائے جا رہے ہیں، تڑپ تڑپ کے لگائے جا رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں اللہ سے سالوں سال کی رجب میں موقع دے ہم کو عمرے کا۔ رجب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود عمرہ کرنا ثابت، اور نہ ہی آپ نے کبھی اس کی کوئی فضائل کسی صحیح احادیث میں بتائی ہے۔ دونوں باتیں یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب میں کوئی عمرہ ثابت نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحیح حدیث میں کوئی قول ثابت نہیں ہے کہ آپ نے عمل خود عمرہ کیا یا حکم دیا کہ بھائی تم لوگ اس مہینے میں عمرہ کیا کرو، کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ یاد رکھیے اس تعلق سے جو بات آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو عمرے ہیں اس تعلق سے جو بات آتی ہے، ایک روایت یوں آتی ہے جو کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اور جو ہے عروہ بن زبیر جو ہے وہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور میں دونوں مل کے عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے باہر بیٹھے، اور میں نے سوال کیا ابن عمر سے کہ عبداللہ ابن عمر، کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں، انہوں نے جواب دیا ہاں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں عمرہ کیا تھا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو عروہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا، اے جو عائشہ رضی اللہ عنہا، کیا اللہ کے رسول نے رجب میں کوئی عمرہ کیا تھا؟ تمہاری عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہی جواب دیا اسی وقت جب کہ عروہ بھی بیٹھے ہیں، عبداللہ بھی بیٹھے ہیں، اور وہ اندر حجرے میں۔ جب انہوں نے پوچھا، ان سے پوچھا پہلے پھر ان سے پوچھا، تو میں عائشہ جواب دیتی حجرے سے، انہوں نے کہا کہ اللہ جو ہے عبداللہ ابن عمر کی مغفرت کرے، ان پر رحم کرے، مطلب دعائیں دے رہی، غلطی بھی ان سے، اس کا مطلب رحم کرے، مغفرت کرے۔ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا، اللہ کی قسم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی عمرہ رجب میں نہیں کیا۔ اس سے اسلاف کا، صحابہ کا طریقہ دیکھیے اختلاف کا، کہ ابن عمر نے غلطی کرتے یہ نہیں کہا کہ اندر سے حضرت عائشہ کی ہنسی کی آواز آئی، ٹھیٹھی ٹھاٹا کی آواز آئی، اور کہا ابن عمر کو کیا اتنا بھی نہیں پتا کہ کب اللہ کے رسول نے کیا کہتا ہے، اتنے جاہل ہے کیا فقیہ الامہ تم کو لوگ کہہ رہے ہیں، تم کو تو اتنا بھی علم نہیں۔ اللہ مغفرت کرے عبداللہ کی، اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ دیکھیے طریقہ کتنا احسن ہے کہ اللہ رحم کرے ابن عمر پر۔ اللہ کی قسم کبھی اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے رجب کے اندر عمرہ نہیں کیا، فرماتی ہے۔ اور پھر کہا، آپ نے فرمایا مہینے میں نہیں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عمرہ کے لیے گئے ہر مرتبہ ابن عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی ہوتے تھے، پھر بھی وہ یہ بات بھول گئے۔ وہ ان کے ساتھ ہی تھے لیکن پھر بھی شاید ان سے وہاں بولنے میں چوک میں تھا۔ عائشہ نے کہا کہ تم تو ہر سفر میں ان کے ساتھ تھے، پھر بھی بھول گئے تھے، ان سے چوک ہو گئی۔ اسی طرح دوسری روایت جو آتی ہے وہ اس طرح سے صحیح مسلم کی روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے عمرے کیے؟ تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا تھا آپ نے۔ اور پوچھا گیا کب کیے تھے؟ تو کہا 3 عمرے آپ نے ذی القعدہ میں کیے، اور 1 عمرہ آپ نے ذی الحجہ میں کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا تھا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور سے 3 عمرے کیے اور 1 عمرہ حج کے ساتھ کیا آپ نے۔ تو ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنے عمرے ہوئے؟ 4 عمرے، 3 جس میں سے ذی القعدہ میں آپ نے کیے، اور 4تھا عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، مطلب ذی الحجہ میں کیا، حج ذی الحجہ میں آتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹل کتنے عمرے کیے؟ 4، 3 ذی القعدہ میں اور 1 ذی الحجہ میں کی۔ تو انس بن مالک کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 عمرے کیے، 3 تو جو ہے ذی القعدہ میں کیے، اور 1 آپ نے عمرہ کیا جس میں آپ نے حج بھی کیا، اور وہ ذی الحجہ میں تھا۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹوٹل 4 عمرے ہیں اور 1 حج آپ نے اپنی زندگی میں کیا ہے۔ تو لہٰذا اس مہینے میں عمرے کی بھی کوئی خاص فضیلت ثابت نہیں، یہ بات کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں، ورنہ بہت سے لوگ نمبر لگا کے عمرے کے لیے جا رہے ہیں، یا بہت سے لوگ گلف میں ہیں تو آسانی ہوتی چھٹیاں لے کہ آدمی رجب کا عمرہ، بڑا عمرہ، فضیلت والا عمرہ، بابرکت عمرہ، ایسا عمرہ ویسا عمرہ۔ پھر اس عمرے کے ساتھ اگر یہ سب بدعتیں جڑ جائے، مطلب جڑا دیتے ہیں، صلاۃ الرغائب حرم میں چل رہی ہے، روزے رکھے جا رہے ہیں اس نیت سے کہ یہ فلاں، تو اس مہینے میں کوئی نماز، کوئی روزہ، کوئی عمرہ خاص طور سے ثابت نہیں۔ عام طور سے آپ اگر رکھتے ہیں، آپ کی عادت ہے کہ ایام 20 کے روزے جو ہوتے ہیں، چاند جب بیچ میں آ جاتا ہے، 12، 13، 14 کے روزے، اسی طرح پیر کا اور جمعرات کا روزہ آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تو الگ بات ہے، لیکن خاص کوئی روزہ ثابت۔ اسے فاتحہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے قرآن کھلتا ہے، اس سے یہ سورہ شروع ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ ویسے سورت کے کئی نام ہیں اور کئی فضائل جو ہے احادیث کے اندر آتے ہیں، اور خود قرآن نے بھی اس کے تعلق سے بیان کیا، اس کے فضائل کو بیان کیا، یاد رکھیے۔ تو یہ سورت اپنے آپ پہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، نہ صرف حدیث میں اس کی فضیلت آتی ہے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے علاوہ قرآن کے اندر بھی اللہ رب العزت نے اپنی اس ایک سورت کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ تو اس کا سب سے مشہور اور معروف نام جو ہے وہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنا، اسی سے لفظ افتتاح یا فتح آتا ہے، مطلب لوگوں کو داخلے کا موقع ملا، شروعات ہوئی، یا پھر افتتاح کسی چیز کی اوپننگ کو عام زبان میں کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے،
اسی لیے اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں، قرآن کو شروع کرنے والی سورت، یا قرآن کو کھولتے ہی سب سے پہلی جس سورت پہ انسان کی نظر پڑتی ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ تو یہ اس کا سب سے مشہور اور معروف نام ہے سورۃ الفاتحہ، اور میں سمجھتا ہوں اس سے بہت ساری چیزیں لوگ فاتحہ کے تعلق سے جو ہے بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں سماج میں ہوتی ہیں۔ بہرحال انشاءاللہ موقع ملا تو آگے اس کے تعلق سے رکھیں۔ تو سورۃ الفاتحہ کا سب سے مشہور اور معروف نام خود فاتحہ ہے، اس لیے کہ قرآن اس سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح اس کا دوسرا مشہور اور معروف نام ہے وہ ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں، کتاب کی اصل۔ ویسے کہتے کسی چیز کی اصل کو، اسی لیے ماں کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں، اس لیے کہ وہ اصل ہوتی ہے، اسی سے آگے کی نسلیں چلتی ہیں، اولادیں ہوتی ہیں۔ تو ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی ماں، کتاب کی اصل، قرآن کی ماں، قرآن کی اصل، یہاں کتاب سے مراد قرآن یاد رکھیں۔ تو اسے قرآن کا اصل کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ مطلب اس سورت کی اہمیت کتنی زیادہ ہے کہ گویا یہ ایک جڑ جیسا کام کرتی ہے، جیسا کہ ایک جڑ ہوتی ہے اسی سے جھاڑ آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے یہ ام الکتاب مطلب یہ کتاب کی جڑ کہا جا رہا ہے اس سورت کو۔ اسی طرح سورۃ الفاتحہ کا ایک مشہور اور معروف نام ہے ام القرآن، قرآن کی ماں، قرآن کی جڑ۔ مطلب اندازہ لگائیے یہ سورت کتنی زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ اس کو قرآن کی جڑ کہا گیا، قرآن کی ماں کہا گیا۔ اس سے میں سمجھتا ہوں اس کی ہمیں پتہ چلتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جامع ترمذی کی روایت ہے اس میں فرمایا، کہا کہ یہی ام الکتاب ہے سورۃ الفاتحہ، یہی ام القرآن ہے سورۃ الفاتحہ، اور یہ قرآن عظیم ہے سورۃ الفاتحہ۔ تو اس حدیث کے اندر تین نام آ رہے ہیں، ایک ام الکتاب اور ایک ام القرآن، کتاب کی ماں، کتاب کی جڑ، اور کتاب بھی یاد رکھیے قرآن کا ایک نام ہے۔ دوسرا کہا جا رہا ہے حدیث کے اندر کہ ام القرآن، قرآن کی ماں، مطلب قرآن ہم سمجھتے ہیں اس کی اہمیت کیا، تو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورہ فاتحہ، مطلب قرآن کی جڑ کہا جا رہا ہے، قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے سورۃ الفاتحہ کو۔ اور میں سمجھتا ہوں یہی اس کی فضیلت، اس کی اہمیت جاننے کے لیے کافی ہے کہ اس کو قرآن کی اصل کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح چوتھا اس کا مشہور و معروف نام ہے وہ ہے قرآن عظیم، قرآن عظیم یاد رکھیے، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن۔ تو سورۃ الفاتحہ جو کہ ایک سورت ہے قرآن کی اور مختصر سی سورت ہے، 7 آیتوں پر مبنی ہے، اسے قرآن عظیم کہا جا رہا ہے۔ قرآن عظیم دیکھیے آپ، قرآن عظیم مطلب بڑا قرآن، گریٹر قرآن کہا جا رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں ایک نام تو ہے سورہ فاتحہ کا، اور ساتھ میں اس کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اسی بات کو قرآن میں یوں دہرا کر کہا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت عطا فرمائی، والقرآن العظیم، اور بڑا قرآن عطا فرمایا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر 7 بار پڑھی جانے والی آیت بھی کہا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے قرآن عظیم، ٹھیک ہے، قرآن خود قرآن عظیم مطلب سورۃ الفاتحہ یہ بڑی عظمت والی سورت ہے، یہ بڑی اہمیت والی سورت ہے کہ اسے ام الکتاب کہا گیا، ام القرآن کہا گیا، قرآن عظیم کہا گیا، بڑا قرآن کہا جا رہا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے وہ یہ ہے کہ سبع مثانی، سبع مثانی کا معنی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اسے کہا جاتا ہے اس لیے کہ اس کو بار ہم پڑھتے ہیں، ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، نماز چاہے کسی قسم کی ہو، سورۃ فاتحہ اس کے اندر شامل ہے۔ آپ سفر میں پڑھ رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ قصر کر رہے ہو، سورہ فاتحہ شامل ہے، آپ جنگ کے میدان میں صلاۃ الخوف مطلب خوف کی حالت میں پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ شامل ہے، مطلب کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ نفل پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، چاہے آپ فرض پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ ہے، موقعہ پڑھ رہے ہو تو بھی سورہ فاتحہ، تہجد پڑھ رہے تو بھی سورہ فاتحہ، کوئی بھی نماز ہو، ٹھیک، اور بار پڑھی جاتی ہے، ریپیٹنگ جس کو کہیں گے، بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں۔ تو سبع مثانی بھی اس سورت کو کہا جاتا ہے، سورۃ الفاتحہ کو یاد رکھیں، سبع مثانی۔ اور اسی بات کو اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، جو کہ سورہ نمبر 15 آیت میں 87 میں اللہ نے بیان کیا، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں دی، والقرآن العظیم، اور آپ کو بڑا قرآن عطا کیا، مطلب سورۃ الفاتحہ دی۔ تو سورہ فاتحہ کی فضیلت نہ صرف احادیث میں آتی ہے بلکہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت قرآن کے اندر بھی موجود ہے کہ اس کو 7 بار پڑھی جانے والی آیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سورت کی یاد رکھی بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اس کے نام خود بتا رہے کہ اس کے کتنے فضائل ہیں، اور نام جو دیے گئے اس کی وجوہات بتا رہی ہے کتنی عظیم یہ سورت ہے۔ تو سبع مثانی 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں مطلب سورۃ الفاتحہ۔ اسی طرح اس کا ایک اور مشہور اور معروف نام ہے جو جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے، وہ ہے الصلاۃ، نماز، مطلب سورہ فاتحہ کو صلاۃ، نماز بھی کہا جاتا ہے، ٹھیک، آپ کہیں گے کیسے؟ تو آئیے جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حدیث کے الفاظ دیکھیے اس طرح سے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، اللہ فرماتا ہے، مطلب حدیث قدسی ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں آدھا بانٹ لیا ہے،
میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے، تقسیم کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب اللہ فرماتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ کہتا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی۔ مطلب جو بندہ ایک ایک آیت پڑھتا جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کا جواب دیتا جاتا ہے بندے کو۔ تو یہاں اس حدیث میں جو جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الفاتحہ کے تعلق سے اس کو صلاۃ کہا گیا، الصلاۃ مطلب اس کو نماز کہا گیا، یاد رکھیں سورہ صلاۃ، تو اس کا ایک نام سورہ صلاۃ بھی ہے، نماز، یاد رکھیں۔ اور اسی لیے علماء لکھتے ہیں اس کا نماز میں پڑھنا ضروری بھی ہے، اس لیے کہ اس کو نماز کہا گیا۔ مطلب اگر کوئی نماز میں اس کو نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہو۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کو نماز کہا جا رہا ہے کہ میں نے نماز کو، صلاۃ کو اپنے اور اپنے بندے کے بیچ میں بانٹ لیا ہے۔ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ پھر جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، تو اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف بیان کی، ٹھیک ہے۔ تو مطلب ایک کی بعد ایک اللہ تعالیٰ جواب دیتا جاتا ہے، یاد رکھیں۔ میں انشاءاللہ آگے اس کی حدیث کی پوری تفصیلات رکھوں گا آپ کے سامنے۔ تو یہاں اس حدیث میں اس سورت کو صلاۃ کہا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اس کا مشہور اور معروف نام ہے، اور یہ چھٹا نام تھا جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح اس سورت کو سورہ الشفا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ اس کو بیماری کے علاج کے لیے یا اسی طرح جادو کے علاج کے اندر اس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ تو سورہ الشفا مطلب جس سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے، یا اس کا ایک اور نام جو کہ ایک 8واں مشہور معروف سورۃ الرقیہ، اسے رقیہ بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں رقیہ کہا جاتا ہے؟ اس کے پیچھے ایک طویل واقعہ ہے، اس کا بس مختصر رکھتا ہوں۔ واقعہ یوں ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ صحابہ کی ایک جماعت جو کہ 30 لوگوں کے قریب صحابہ تھے، وہ ایک گاؤں، ایک بستی میں گئے۔ اس بستی میں جانے کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے کھانے پینے کے لیے کچھ مانگا، بستی والوں نے انکار کر دیا چونکہ مسلمان تھے۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ ان لوگوں کو بستی سے باہر رکنا پڑا۔ رات کے وقت لونڈی ایک بھاگتے ہوئے آئی اور کہا ہمارے جو آقا ہے، گروپ کا جو سردار ہے، جو لیڈر ہے، اس کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، یا سانپ نے کاٹ لیا، کسی موذی چیز نے، زہریلے جانور نے کاٹ لیا، کیا آپ میں سے کوئی ہے جو جھاڑ پھونک کرے؟ ایک صحابی کہتے ہیں میں جانتا ہوں۔ سارے لوگ تعجب کرنے لگے کہ یہ کیا جانتا ہے ایسے، ان کو امید نہیں تھی۔ وہ گئے اور جا کر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور اس کو شفا ہو گئی۔ اس نے کچھ بکریاں، روایت میں آتا 30 بکریاں، چونکہ 30 صحابہ تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ دودھ بھیج دیا، کافی دودھ بھیجا کہ یہ لوگ پیے کریں۔ تو لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، بکریوں کا معاملہ ابھی ہم طے نہیں کرتے، جب مدینہ جائیں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حالات بیان کریں گے، کیا ہوا کیسے ہوا، پھر دیکھا جائے گا اس کا مسئلہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بات بیان کی، آپ نے ان صحابی کو بلایا، کہا ادھر آؤ۔ وہ صحابی آئے تو کہا تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ ہے؟ تمہیں کیسے پتا سورہ فاتحہ رقیہ؟ اور یہ صحابی سے جب دوسرے صحابہ نے تبھی پوچھا تھا، جب وہ پڑھ کر آئے تھے تو پوچھا کیا پڑھا؟ تو کہا سورہ فاتحہ پڑھا میں نے۔ تو کہا تمہیں کیا پتا ہے؟ تو مجھے نہیں پتا، بولے اس کا علاج کیا؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھا، اس کو فائدہ ہو گیا۔ تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں حدیث کے اندر الفاظ ہے کہ کہا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ سورت رقیہ ہے، پڑھ ریمیڈی ہے، دم کی جانے والی چیز ہے؟ تو اوپر آ رہا کیور ہے، شفا ہے، رقیہ ہے، ریمیڈی ہے، دم کرنے والی چیز ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی فضیلت بھی بہرحال آ رہی ہے، اور اس کا نام بھی بہرحال اس کا پتہ چل رہا ہے۔ تو سورہ جس کو کہیں گے شفا یا شافیہ، یا اسی طرح سورہ رقیہ، مطلب وہ سورت جس کو پڑھ کر دم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کا ایک مشہور اور معروف نام ہے الحمد۔ سورۃ الفاتحہ کا ایک معروف نام ہے الحمد، چونکہ عموماً ہم دیکھتے ہیں بہت ساری صورتوں کو ہم ان کے اصل نام سے نہیں پہچانتے ہیں، بلکہ ان کی ابتدا سے پہچانتے ہیں۔ سورہ تبارک الذی ہے نا، سورہ تبارک الذی، مطلب ہم اس کو اصل نام سے وہ نہیں کرتے ہیں۔ سورہ ملک، سورہ تبارک الذی، ٹھیک ہے۔ سورہ قل، مطلب عمومی اعتبار سے قل بولے تو قل اللہ واحد ہوتا ہے نا۔ تو اس طرح سے ہم نام دیتے ہیں، لیکن اس کا نام اگر دیکھا جائے تو الحمد بھی ایک مشہور نام ہے، جیسا کہ علم ترا، سورہ فیل، لیکن علم ترا سے مشہور ہے۔ تو ویسا سورہ الحمد ہے نا، الحمد یہ بھی اس کا ایک نام ہے۔ اسی طرح کچھ علماء لکھتے ہیں اس کا ایک نام کنز بھی ہے، کنز مطلب خزانہ، اور کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جو دبا ہوا اور چھپا ہوا ہوتا ہے، مطلب اوپن نہیں ہوتا ہے، کلیئر نہیں، سامنے نہیں ہوتا ہے، تو کنز بھی کہا جاتا ہے۔ کچھ لکھتے ہیں اس کو سورہ کافیہ بھی کہا جاتا ہے، مطلب یہ ساری صورتوں پر کفایت کر جاتی ہے، لیکن اس پر کوئی صورت کفایت نہیں کرتی۔ مطلب اگر یہ ہو تو ساری صورتوں پہ کفایت کر جاتی، کافی ہو جاتی ہے، لیکن اگر یہ نہ ہو تو ساری صورتیں کافی نہیں آ سکتی۔ تو بہرحال اس کے کئی نام مشہور اور معروف ہیں، جس میں سے 7 8 9 تو بڑے معروف نام ہیں، اور 2 نام میں نے اور بھی رکھے آپ کے سامنے۔ تو بہرحال ان کے نام خود بتا رہے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے، اس لیے کہ ہر نام کے پیچھے کچھ واقعہ ہے۔ جیسا رقیہ، تو ارے اسے ایک فضیلت پر چلے، اس کو دم کیا جا سکتا ہے، یہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک۔ اور اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں، سورۃ الفاتحہ کے اندر 7 آیتیں ہیں، یاد رکھیں، 7 اس کے اندر ٹوٹل آیتیں ہیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ اور بسم اللہ سے یہ سورت شروع ہوتی ہے، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ بسم اللہ کسی سورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ
کسی صورت کا حصہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، اس میں اختلاف ہے، سوا اس کے کہ جو ایک بار جو ہے جو سلیمان علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جس میں سلیمان علیہ السلام نے جب خط لکھا تو تب لکھا انہ من سلیمان انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ سلیمان کی طرف سے، اور سلیمان علیہ السلام نے شروع کیا خط اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ تو آیت کا حصہ، اس کو چھوڑ کر یاد رکھیے بسم اللہ کے تعلق سے اختلاف ہے کہ آیت ہے یا نہیں ہے، اور بسم اللہ یہ ایک واحد ایسی آیت ہے یا ایسا حصہ ہے قرآن کا جس کو نہ ماننے پر کوئی انسان کافر نہیں ہوتا، سورہ کی ابتدا میں، بیچ میں نہیں، جب بیچ میں آ جائیں گا تو پھر تو ماننا لازم ہوا، جو ایک ہی جگہ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 114 مرتبہ قرآن میں آتا ہے، 113 مرتبہ سوروں کے اوپر لگتا ہے اور ایک سورت کے اوپر نہیں لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب بسم اللہ کو کیوں آیت مانا نہیں جاتا، کیوں مانا جاتا ہے، اس پہ ایک لمبی بحث ہے، بس میں مختصر ہی سمجھا دوں کہ اس میں خود صحابہ میں اور صحابہ کے بعد علماء کے اندر یہ اختلاف باقی رہا، تابعین تبع تابعین میں، کہ اکثر کا یہ ماننا تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف سوروں کے ڈیفرنسیشن کے لیے لگایا جاتا ہے، فرق کرنے کے لیے کہ دوسرا سورہ چالو ہو رہا ہے، بس اس وجہ سے اس میں اختلاف ہے کہ آیت ہے یا فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ اور سورہ انفال اور سورہ توبہ کو بہت سارے صحابہ ایک ہی صورت مانتے تھے، جس کی وجہ سے سورہ توبہ کے اوپر بسم اللہ نہیں آتا ہے، چونکہ پورا واقعہ جنگ سے متعلق ہے، مال غنیمت سے متعلق ہے، جنگ میں کیا کرنا ہے، یہ ساری چیزیں تفصیلات ڈسکس ہو رہی ہے، سمجھ رہے؟ تو لہٰذا سورہ انفال اور سورہ توبہ کی تھیم ایک ہی ہے، تو بہت سارے صحابہ اس کو ایک ہی صورت مانتے تھے، سورہ انفال سے شروع کر کے سورہ توبہ کے آخر تک ایک ہی صورت مانتے تھے، اس وجہ سے بیچ میں بسم اللہ نہیں لگاتے تھے، سمجھا؟ تو باقی پہ ان کا کہنا تھا کہ یہ فرق کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے، لیکن ایسی کچھ روایتیں ملتی جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا، مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی، صحابہ بیٹھے تھے، صحابہ نے کہا کون سی صورت؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے اس کے بعد سورت کو تلاوت کی، انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ الکوثر تلاوت کی، تو یہاں پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں بسم اللہ آپ نے لگا دیا، تو کچھ علماء لکھتے ہیں بسم اللہ حصہ ہے اور ہر سورت سے پہلے پڑھنا چاہیے، کچھ نے کہا نہیں ہے، لیکن سورہ فاتحہ کے اندر جمہور کا یہ قول ہے، جمہور علماء کا یہ قول ہے کہ یہ جو ہے اس کا حصہ ہے سورہ فاتحہ کے حد تک، چونکہ اگر بسم اللہ کو نہ پڑھا جائے تو پھر 6 آیتیں بچتی ہیں، تو ان کا قول یہ ہے، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں پڑھا جائے گا، آیت کا حصہ تو ہے لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، سر میں، کیوں جہر میں نہیں پڑھا جائے گا اور سر میں پڑھا جائے گا؟ تو اس تعلق سے یہ دیکھا گیا کہ بہت سارے صحابہ اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، اور خلفائے راشدین بھی چاروں بھی اس کو جہر میں نہیں پڑھتے تھے، لہٰذا اکثریت نے نہیں پڑھا، لیکن کچھ قرأتوں کے اندر بسم اللہ بھی پڑھا جاتا، جیسے مدینے کے اندر پڑھا جاتا تھا، مکے میں نہیں پڑھا جاتا تھا، بہرحال اس کے بعد بہت سارے علاقوں میں پڑھا گیا، بہت سارے منی، اور آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت ساری جگہ آپ دیکھیں گے جب بسم اللہ کو پڑھیں گا خالی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ سے کریں گا، لیکن بہت ساری جگہ نہیں، بہرحال تو اس میں بھی اختلاف ہے کہ جہر میں پڑھا جائے نہ پڑھا جائے، لیکن بات ثابت ہے کہ خاموشی میں بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، تو یہ حصہ ہے سورہ فاتحہ کا، لیکن اس کو جہر میں نہیں پڑھا جائے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دل میں پڑھیں گا، الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سے اس کو جہر میں پڑھیں گا، جہاں جہری نماز ہے اور سرجہ نماز ہے تو وہاں تو سوال ہی نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں، اور اس کی دلیل سورہ نمبر 15 آیت نمبر 87، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے نبی ہم نے آپ کو 7 بار پڑھی جانے والی آیتیں اور بڑا قرآن عطا فرمایا، اور اس سے مراد سورۃ الفاتحہ، چونکہ بہت ساری حدیثیں اس پہ دلیل ہے کہ سبع من المثانی وہی ہے جو سورہ فاتحہ ہے، آگے انشاءاللہ میں اس بات کو رکھوں گا، ٹھیک۔ تو اس میں ٹوٹل 7 آیتیں سورۃ الفاتحہ کے اندر، ٹھیک ہے، اور اس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، 7 بار بار پڑھی جانے والی آیتیں، اور ہم جانتے ہیں کہ کوئی نماز اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے، چاہے انسان کسی بھی قسم کی نماز پڑھا ہو، سفر میں ہو یا شہر میں ہو، اپنے علاقے میں ہو، چاہے وہ نماز فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو یا کسی بھی قسم کی نماز ہو، ساری نمازوں کے اندر سورۃ الفاتحہ پڑھی جاتی ہے، یاد رکھیے اس چیز کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ اسی طرح اس کی فضیلت میں جو بات آتی وہ یہ ہے کہ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک واقعہ یوں آتا ہے کہ ایک صحابی فرماتے ہیں، ابو سعید معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا کہ میرے پاس آؤ، لیکن میں نماز میں تھا، میں نے نماز کو مکمل کیا، نماز مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب میں نے تمہیں پہلے آواز دی تھی تم نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا۔ تو کہا کیا تم نے اللہ کا یہ احکام نہیں سنا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو تم اس آواز کو جو ہے جواب دو، واپس آؤ۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو نہیں جانتا تھا
میں انشاءاللہ اگلی بار ضرور کروں گا. مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہوتا اور آپ آواز دیتے تو اس شخص کو آپ کی آواز پر آپ کے پاس حاضر ہونا یا موجود ہونا ضروری تھا. یاد رکھیے نماز توڑ کر. یہ بات آ رہی کہ تم کیوں نہیں آتے؟ کہا میں نماز پڑھتا ہوں. کہا نماز پڑھتے کیا تم نے یہ نہیں سنا اللہ کا حکم؟ ٹھیک. تو کہا میں اب آئندہ اس بات کو یاد رکھوں گا. تو کہا میں تمہیں اس مسجد سے نکلنے سے پہلے جو ہے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں. اس مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں. نماز کا جب معاملہ آتا ہے تو ہم لوگ نماز ویسی پڑھتے ہیں جیسے ہمارے علاقے میں وہاں کی مسجد میں پڑھا جاتا ہے. چاہے کسی جماعت اور مسلک کا ہم لیبل نام اپنے اوپر لگاتے ہو لیکن اس مسلک کے مطابق بھی نماز نہیں ہوتی. نماز ویسی ہوتی جیسے ہمارے علاقوں میں ہوتی. جیسے مثال کے طور پر اگر میں کسی ساحلی علاقے میں پیدا ہو جاؤں تو وہاں لوگ رفع دین سے نماز پڑھتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا کیونکہ اس علاقے میں سب ویسی نماز پڑھتے. اگر میں نہیں علاقوں میں یا رفع دین نہیں کرتے تو میں ویسی نماز پڑھوں گا. لیکن کبھی بھی کسی عمل کو ہم نے دیکھ کر نہیں سیکھا, مطلب جس کو پڑھ کر نہیں سیکھا. سماج میں جو چل رہا ہے اس کو ہم پریکٹس کر رہے ہیں دیکھ کر, لیکن اس کو ہم ریڈ نہیں کر رہے, اس کو پڑھ نہیں رہے. لیکن ایسا کوئی بھی انسان نہیں یاد رکھے جس نے دیگر اعمال کو کسی کو دیکھ کر سیکھا ہو. وہاں ہم یہ چیز نہیں کرتے. وہاں ہم بولتے کتاب کو پڑھو, سبجیکٹ کو پڑھو, لیسن کو پڑھو, چیپٹر کو پڑھو, پھر پریکٹیکل کرو, پھر کسی کو بتاؤ کہ میں صحیح کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں. لیکن عبادتوں میں جنرلی ایسا نہیں ہوتا. جو سماج میں چل رہا ہے وہ چل رہا ہے. تو اس معاملے میں غور کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے اتنی ساری ایکسٹرا چیزیں ہماری نمازوں میں ایڈ ہو گئی. اگر نماز کا ہی صرف میں معاملہ ہوں تو نماز کے شروع سے لے کر اس کے خاتمے تک دہائیوں مطلب دسیوں ایسی چیزیں جو ایکسٹرا ہے یاد رکھیے جو ہم نے ایڈ کر لی. انشاءاللہ کہیں موقع رہا تو صرف نماز اس کا ہر رکن پہ ہم ایک بات دیکھنے کی کوشش کریں گے جو اس میں ایکسٹرا چیزیں ایڈ ہو رہی ہے. یاد رکھیں وہ اس لیے کہ ہم نے سماج کو دیکھا, سماج میں جو پریکٹسز ہے اس کو ہم نے اپنا لیا. ایسا مت کیجیے اللہ کے لیے. کتابیں موجود ہیں, کتابوں کو اٹھائیے, کتابوں کا مطالعہ کیجیے اور پھر اس میں سے سیکھنے کی کوشش کیجیے کہ کیا بتایا جائے. پھر جو نہ سمجھے آپ علماء سے رجوع کریں, ان سے پوچھیں ان چیزوں. یہ بڑی اہم چیزیں یاد رکھیں. بہرحال آئیے چلیے آگے بڑھتے ہیں. آج کا جو ہمارا ٹاپک اور عنوان یاد رکھیں ہوں گا, ویسے تو یہ پہلا ہونا چاہیے تھا لیکن چونکہ اس میں پوائنٹس کم تھے پچھلے ٹاپک میں, اس لیے میں نے چونکہ حرام کیا ہے وہ بھی سمجھانا تھا تو وہ نہیں رکھا تھا. آج جو انشاءاللہ جس ہم چیز لیں گے یاد رکھیے وہ حرام کام جو معمولی سمجھ لی گئی یاد رکھیے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے تعلق سے وہ حرام کام جنہیں معمولی سمجھ لیا گیا ہے. اور اس میں انشاءاللہ جس 5 سے 6 پوائنٹس میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو ہمارے سماج میں شریعت نے اس کو حرام قرار دیا لیکن اس کو معمولی سمجھ کے ہم لوگ جو ہے کیے چلے جاتے. یاد رکھیں ہو سکتا ہے اس میں کی کچھ باتیں آلریڈی ہم پچھلے جمعہ کے خطبات میں اور بھی ٹاپکس کے اندر دیکھ چکے ہیں, لیکن یہ اتنی امپورٹنٹ اور اتنی اہم بات ہوتی ہے. یاد رکھیے توحید کا جہاں معاملہ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات کا جہاں معاملہ ہوتا ہے کہ اس کو بار بار سننا چاہیے, بار بار پڑھنا چاہیے اور کنٹینیوسلی تحقیق کرنا چاہیے, ریوزٹ جس کو بولتے ہیں بار بار جا کے چیک کرنا چاہیے کہ اس میں کچھ گڑبڑ تو ہم سے نہیں ہو رہی. یاد رکھیے یہ ایک سنجیدہ اور سیریس ٹاپک ہے. یاد رکھیے آئیے اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ کسی کا ایک واقعہ, ایک استاد تھے, وہ اسٹوڈنٹس کو جو ہے تعلیم دے رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ آج ہم توحید کے بارے میں یا اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ سیکھیں. تو اسٹوڈنٹس سے تلاميذ نے یہ کہا کہ شیخ اب بہت دنوں سے ہم یہی سیکھ رہے ہیں, کچھ اور آج ٹاپک دیکھتے ہیں. تو شیخ نے کہا چلو ٹھیک. اس کے بعد انہوں نے 2 واقعے سنا اپنے اسٹوڈنٹس کو. ایک واقعہ سنا ہے کہ ایک علاقہ تھا, وہاں لوگ جو ہے سورج نکلتا تو اس کی عبادت کرتے ہیں اور لوگ سن رہے ہیں, اور بت پرستی کرتے ہیں, لوگ سن رہے, اسٹوڈنٹ سن رہے تھے اور وہ سنتے رہے. اس کے بعد شیخ نے کہا ایک دوسرا واقعہ سنا ہے اور کہا کہ ایک شخص تھا اس نے اپنی ماں سے زنا کر لیا. تو سارے اسٹوڈنٹ بولنے لگے بہت غلط, بہت برا کام ہے, مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے. اور مطلب ہوتا نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک دوسرے کو دیکھ کر لوگ ایک دم ہکا بکا رہے کہ بات کرنے لگے. تو استاد نے کہا ہم پھر سے توحید کا چیپٹر پڑھنا شروع کریں گے. ہم کیوں؟ تو جب میں نے تم کو یہ کہا کہ ایک علاقے میں لوگ سورج کی عبادت کرتے تھے, تم میں سے کسی نے بھی پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ بہت غلط ہو رہا ہے, کیسے لوگ کر سکتے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک. لیکن جب میں نے یہ کہا کہ انسان نے اپنی ماں سے زنا کر لیا تو سب اس کی حرمت کی وجہ سے, اس کی برائی کی وجہ سے غلط ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا بولنے لگے. اس کا مطلب ابھی بھی توحید اس مضبوط انداز سے راسخ جس کو کہتے ہیں گھٹی میں نہیں ملی ابھی. پھر کہا ابھی ہم توحید پڑھیں گے. یہ بڑی اہم چیز ہے, یاد رکھیں چونکہ اس سے آخرت کے فیصلے اسی پہ ڈیپینڈ ہے. یہ امپورٹنٹ پارٹ ہے. لیکن ہمارے پاس یہ جنرل چلن میں نے دیکھا, اب کر رہے وہ لوگ کیا بولیں گے اپن, اب ان کے پاس طریقہ ہے کیسے روکیں گے ان کو اپن, اب وہاں تو ایسے ہی چلتا ہے نا, کیا بولیں گے اپن. اور دوسرے باتوں میں اصلاح ہو رہی ہے, کپڑے ایسے مت پہنو, ایڈمیشن یہ اسکول میں لو, گاڑی ویسی خریدو. ہاں یہ بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں لائف کی کہ گاڑی کون سی لینا, ایڈمیشن کہاں لینا. لیکن آخرت کا جس چیز سے فیصلہ ہونے والا اللہ کی ذات کے تعلق سے اس کا عقیدہ کیا تھا, وہاں لینینٹلی ہم بول رہے ہیں رشتہ خراب ہو جائیں گے نا بات کریں گے. تو ٹچ تو کر سکتے ہیں حکمت سے پوائنٹ کو, اپنے پوائنٹ آف ویو جس کو بولیں گے رکھنے کی کوشش تو کر سکتے, تو وہ بھی ہم نہیں کر رہے ہیں. ایک عجیب معاملہ یاد رکھیں. تو لہٰذا یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی توحید کا لیکچر میں سمجھتا ہوں پچھلے 1 سال میں نے تقریباً 4تھ لیکچر ہوگا توحید کے اوپر. الگ الگ ٹاپکس میں توحید آئی ہے, الگ الگ ٹاپکس اللہ کی ذات کے بارے میں آیا ہے. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے, یہ ریمائنڈر سے بار بار جو آ رہے ہیں آپ کے سامنے, تاکہ اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں میں نے یہ چیز سے اپنے آپ کو روک لیا ہے تو اپنے خاندان کو دیکھو. اگر اپنے خاندان کو دیکھو کہ ماشاءاللہ وہ اس چیز سے رک چکے ہیں کہ وہ شرک نہیں کرتے, توحید پر ہے, تو میں اطراف میں دیکھو, پھر اطراف میں دیکھنے کے بعد اکناف میں دیکھو, مطلب اس کے اور دائرہ بڑھاتے جاؤں, پھر اپنے شہر کا معاملہ دیکھو, پھر اپنے ملک کا معاملہ دیکھو. یہ ہونا چاہیے, یاد رکھیے. لیکن اس
ٹاپک کو بہت لینینٹلی لیا جاتا ہے. ارے ہاں بھائی ہم کو پتا ہے اللہ ہے کہ سب کتنے بار یہ ٹاپک ہوگا. نہیں, یہ موسٹ امپورٹنٹ ٹاپک ہے, یاد رکھیے. یہ ایسا عنوان ہے, یاد رکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کا موت کا وقت ہے. تو یعقوب نے اپنی اولاد کو بلایا اور کیا سوال کیا کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. سوال یہ کہ یعقوب علیہ السلام ایک نبی ہے, اور صرف نبی نہیں ہے, مطلب یہ جو نسل ہے, ان کی جو جنریشن ہے, یہ ایسی یاد رکھیے کہ ان کے والد بھی نبی ہیں, ان کے دادا بھی نبی ہیں, اور ان کے بیٹے بھی نبی ہیں. مطلب یوسف علیہ السلام کی جو نسل ہے, اس سے بہترین کچھ نہیں. یاد رکھے یوسف ابن یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم, مطلب پردادا بھی نبی, دادا بھی نبی, باپ بھی نبی اور بیٹا بھی نبی. تو یہ وہ چین ہے. اپنے بچوں کو بلا رہے ہیں, مطلب باپ نبی ہے, دادا نبی ہے, جس کو بولتے ہیں نا عام زبان میں بولتے ہیں کہ یہ تو آج کا مالدار ہے, یہ خاندانی مالدار ہے. خاندانی مالدار کس کو بولتے سمجھتے ہیں؟ تو یہ مطلب کیسا شجرا آپ دیکھیے, دادا بھی نبی ہے, باپ بھی نبی ہے, بیٹا نبی ہے, لیکن بلا کے کیا پوچھ رہے ہیں انتقال کے وقت؟ کیا تم اس وقت تھے؟ اللہ پوچھ رہا بنی اسرائیل سے جب یعقوب کی موت کا وقت تھا, اور یعقوب نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کیا پوچھا, میرے بعد کس کی عبادت کروں گے؟ کیوں یہ پوائنٹ کی ضرورت آئی؟ باپ بھی نبی ہے, دادا بھی نبی ہے, توحید کی بات ہو رہی ہے, توحید کا جس کو کہیں گے سر چشمہ ہے یہ خاندان. پھر بات لیکن موت کے وقت کیا ہو رہی ہے, میرے بعد کس کی عبادت کروں گے؟ بچے کہہ رہے ہیں ہم اللہ کی عبادت کریں گے, جو کہ ابراہیم کا رب ہے, اور اسماعیل کا رب ہے, اور اسحاق کا رب ہے نا, اس کی عبادت کریں گے. دیکھیے آپ کتنا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. تو یہ ہر بار یہ ٹاپک آنا چاہیے, ہر بار اس کے بارے میں غور و فکر کرنا چاہیے. اللہ کی ذات بہرحال اس کی اہمیت بتاتے ہیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو یاد رکھیے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اس کی عبادت میں, اس کے صفات میں, اسماء و صفات کے اندر, اور اس کے رب ہونے میں. یاد رکھیے یہ بڑی اہم چیز ہے. یاد رکھیے ہمارے پاس ہم دیکھ رہے ہیں یہ حرام کام ہے, اس کو معمولی سمجھیں گے. اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور روایت ہے, متفقہ علیہ روایت ہے. یاد رکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا اور کہا, الا انبئکم باکبر الکبائر, کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ گناہوں میں اکبر الکبائر, بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے کہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کرتے ہیں الاشراک باللہ, اللہ کے ساتھ شرک کرنا. یہ بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے. کبیرہ گناہوں میں کبیرہ گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا. صحابہ کو بتایا جا رہا ہے, وقتاً فوقتاً یہ بتایا گیا. کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہی اصل ہے. یاد رکھیے یہی اصل اور بنیاد ہے, اور شیطان انہی لوگوں کے پیچھے ہوتا ہے جو توحید پر ہوتے ہیں. یاد رکھیے شرک سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. بنی اسرائیل کو اس نے کیا کیا؟ اتنے بڑے بڑے معجزات دیکھے, فرعون غرق ہوا, بنی اسرائیل سمندر سے بھی نکلے اور دوسری طرف ہی گئے تھے, کیا شروع کر دیا؟ شرک شروع کر دیا. توحید کا پیغام سمجھ میں نہیں آیا تھا, ابھی اس میں کمزوری آ گئی. یاد رکھیے تو توحید یاد رکھیے بڑی اہم چیز ہے, لیکن وقتاً فوقتاً شیطان اس میں کمزوریاں لاتا رہتا ہے. اپنے آپ کو ریوائیو کرنے کی اور تقویت حاصل کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا جرم اور سب سے بڑا گناہ. یاد رکھیے لہٰذا یہ حرام کام ہے, لیکن یہ بہت معمولی اور چھوٹا سمجھ لیا گیا ہے. کیونکہ آنے والے جمعہ انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کریں گے کہ توحید کے بارے میں اور کچھ باتیں آئیں. آج تو اللہ کی ذات میں جو حرام کام ہے, توحید کو کمزور کرنے والے عمل بھی دیکھیں. بہت ساری چیزیں یاد رکھیں جو یہ کرتی ہے. تو ہمیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ اس پہ ہمیشہ غور و فکر کیا جائے. اپنے بچوں کو توحید کا پیغام دیا جائے, اللہ کو ایک ماننے کا پیغام دیا جائے, اور شرک سے ہر ممکن روکا جائے. یاد رکھیے جو بہت ہی خاموش انداز سے ہمارے اندر آ جاتا ہے, مطلب وہ سمجھنے میں نہیں آتا. بیمار پڑ گئے, ابھی توحید پر تھے, اب لگ گئے کسی اور چیز کے چکر میں. کیوں؟ تو بیماری کی وجہ سے اتنے ڈر گئے کہ لگا علاج یہاں نہیں ہے تو یہاں جانا پڑے گا. مال میں تھوڑی کمی آ گئی, تجارت تھوڑی بیٹھ گئی, تو یہاں وہاں جانے لگے, گھومنے لگے, لانے لگے, چھٹکانے لگے, لگانے لگے, یہ سوچ کر کہ شاید اس کے وجہ سے کچھ اضافہ ہو جائے انکم کے اندر. آگے کمزوری دیکھیے, ایک مال کی اس میں لا دیا اس نے آپ کو شرک کی طرف. کئی لوگوں کو اس معاملے میں دیکھا گیا کہ روحانی اور جسمانی بیماریوں کی وجہ سے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جاتے ہیں. نہیں, توحید میں کمپرومائز نہیں. یاد رکھیے اس پر موت آنا یہ اصل ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, مرنا مت مگر اس حال میں کہ تم مسلمان رہنا, اسلام پر رہنا. تو توحید اصل چیز ہے. یاد رکھیے تو لہٰذا اس میں کمپرومائز نہیں ہے. اس کا سبق پڑھنا ہے, پڑھانا ہے, سیکھنا ہے, سکھانا ہے, آنے والی جنریشن کو دے کر جانا ہے. چلے دوسری چیز جو اللہ کی ذات میں جو حرام ہے, جس کو معمولی سمجھ لیا گیا, یاد رکھیے وہ یہ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا. ضرورت کے وقت, مصیبت کے وقت, دکھ کے وقت, تکلیف کے وقت. کوئی بھی آدمی کہتا ہے ایسا کون کرتا ہے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتا ہے؟ بھائی آپ دیکھیے اپنے اطراف میں ایسے لوگ ہیں جو ذرا ذرا سی تکلیف نہ جانے کس کس کو یا کے نام سے پھر چلانا شروع کر دیتے, یا فلاں یا فلاں یا فلاں المدد. اللہ رب العزت کا نام نہیں ہے وہ, اور نہ ہی اللہ کی صفت ہی نام ہے وہ جس سے پکار رہے ہوں. مطلب وہ غیر اللہ ہے کوئی نہ کوئی جس کو پکارا جا رہا ہے, اور پھر ان سے مدد طلب کی جا رہی ہے. جو خواہ وہ فرشتوں میں سے ہو, خواہ وہ انبیاء میں سے ہو, خواہ وہ اللہ کی نیک بندوں ولیوں میں سے ہو, خواہ وہ صحابہ میں سے ہو, کوئی بھی ہو. یاد رکھیں اور آواز لگائی جا رہی ہے, یا پھر تابعین طبع تابعین یا سلف صالحین میں سے جو نیک لوگ ہیں وہ ہے, اور کبھی کبھار تو وہ زندہ لوگ بھی نہیں. یاد رکھیے اور کبھی کبھار تو انسان بھی نہیں. یاد رکھیے انسان بھی نہیں ہے, بے جان چیزیں ہیں,
اور کبھی کبھار تو ایسی چیزیں یاد رکھیے کہ آپ خود تعجب کریں کہ ایسی چیزوں کو بھی آواز دی جاتی ہے. اللہ کی علا مدد کے لیے پکارا جا رہا ہے. ایک علاقے کو ایک تصویر آئی تھی بہرحال, اس علاقے میں لوگ مدد کے لیے کس کو پکارتے ہیں؟ ایک الیکٹرک پول ہے, کھمبا بولتے ہیں اس کو ہماری زبان میں, لوگ اس کو آواز دیتے ہیں مصیبت کے وقت. الیکٹرک پول, لٹرلی کہہ رہا ہوں, تصویریں موجود ہے. کھمبے شاہ بابا, دیکھ لیجیے آپ اس کو. مجھے لگا کوئی انسان تھا لمبا چوڑا ہوگا تو اس کا نام رکھ دیا کھمبے شاہ. پتہ چلا وہ لٹرلی الیکٹرک پول ہے, لوگ اس سے مانگ رہے ہیں. ایک علاقے میں لوگ مانگ رہے ہیں, مدد طلب کر رہے ہیں, کس کے ذریعے معلوم آپ کو؟ آپ تعجب کریں گے لیکن یہ ہو رہا ہے. یہ شرک. خمیس کے ساتھ جو شلوار پہنتے ہیں نا, شلواروں کو وہ صدقہ کر رہے ہیں, شلواروں کو لٹکایا جا رہا ہے اور شلواروں سے مانگا جا رہا ہے. جو آپ اندر پہنتے خمیس کے اندر جو شلوار پہنتے, میں آپ کو یقین جانیے یہ چھوٹی موٹی چیز نہیں, یہ خبریں ہیں, یہ آن لائن, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں, جا کر ڈالیے اس کے اندر خالی آپ, اور آپ دیکھیں گے لوگ کیسے ہو سکتا ہے ایسا. ایسا ہی ہوتا ہے جب اللہ کے سامنے سر نہیں جھکتا تو اللہ ایسی ایسی جگہ سر کو جھکاتا ہے. یقین جانیے تعجب ہوتا ہے انسانیت کو, تعجب ہوتا ہے یہ کیا ہو رہا ہے. انسان تو انسان, مردہ جانور لوگ ان کو پکار رہے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی پکار نہیں سنتا, کوئی آپ کو جواب نہیں دیتا ہے, کوئی آپ کی دعاؤں کو نہیں سنتا ہے, کوئی آپ کی حاجت روائی نہیں کرتا ہے, کوئی آپ کی مشکل کشائی نہیں کرتا ہے. وہی اکیلا داتا اور رب ہے, یاد رکھیے. اسی کو آپ کو پکارنا, یاد رکھیے. اس نے ہی مکمل طور سے ذرہ برابر بھی اجازت نہیں دی کہ اس کے علاوہ کسی کو پکارا جائے, چاہے فرشتوں میں سے ہو, چاہے انبیاء میں سے ہو, چاہے ان کے پیروکار ماننے والے صحابہ میں سے ہو, یا انسانوں اور جنوں میں سے ہو, یا جانور. یاد رکھیے نہیں, اجازت نہیں دی, یاد رکھیے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سوال کیا بار بار مشرکین مکہ سے, سوچتے نہیں ہو جو تم کرتے ہو جس کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ؟ جو کہ ان کا یہ عقیدہ تھا, جن کو اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا جو کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں وہ صرف ان کے اور اللہ کے بیچ میں ایک وسیلہ ہے. سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے مشرکین کا جواب نقل کیا کہ ما نعبدہم, ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, یہ جو کچھ بھی کرتے ہو اس لیے کرتے کہ ہم کو اللہ سے قریب کر دے. مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ 360 بت جو ہے ان کی عبادت نہیں کرتے, لیکن جو کچھ بھی ان کے سامنے کرتے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. آج ہم میں سے کئی لوگ ہیں وہ یہی کہتے ہیں اللہ سیدھے نہیں سنتا, اللہ سے قریب ہونے کے لیے کوئی بیچ میں لگتا ہے. یہی مشرکین مکہ کہہ رہے تھے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرتے, ما نعبدہم, ہم ان کی عبادت نہیں کرتے, الا لیقربونا الی اللہ زلفا, صرف اس لیے یہ کرتے جو کر رہے ہیں تاکہ اللہ سے ہم کو قریب کر دے. یہ قرآنی آیت ہے, یہ مشرکین کا جواب ہے جو نقل کر دیا گیا ہے. یہ جواب ہم دے رہے ہیں, نہیں ہم تو اللہ کو ہی پکارتے ہیں, لیکن اللہ نے ان کو کچھ ٹھیکے دیے ہوئے, کانٹریکٹس دیے ہوئے, لہٰذا ان کو پکار لیا تو یہ فلاں کام تو ان سے ہی ہو جاتا ہے, وہاں تک جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. پھر اس کے لیے بہترین بہترین مثالیں بھی دی جاتی ہیں. دیکھو ایک بڑی کمپنی رہتی تو وہ آؤٹ لیٹس کھولتی, ڈیلرز بناتی, ڈیلر سب ڈیلرز بناتے, سب ڈیلرز کو ڈیلرز بناتے ہیں, فلاں ہوتا تو اب تم کو کمپنی سے ڈائریکٹ گاڑی نہیں خریدنا پڑتی, پہلے تم جاتے کوٹیشن لے کے آتے. یہ سب فالتو کی مثالیں ہیں جو دنیا میں آپ دے سکتے ہیں سمجھانے کے لیے. رب العزت کو یہ مثالوں پھر اتنی گھٹیا مثالوں کی ضرورت نہیں, یاد رکھے, جو سیدھے سنتا ہے اور جواب دیتا ہے ہماری دعاؤں کا, یاد رکھے. تو اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر جو اللہ کے علاوہ مدد طلب کرتے ہیں, مشکل کشائی حاجت روائی کے لیے, زندہ لوگوں کو, مردہ لوگوں کو, انسانوں کو, جانوروں کو, بے جان چیزوں کو, ان سے ایک سوال کیا فرمایا. سورہ نمل سورہ نمبر 27 آیت نمبر 62 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف